اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان معاذ بن جبل قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفاتح الجنہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صدق دل سے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ مفاتح الجنہ، یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے وجہ تشریح کو آپ دیکھ لیں۔ وجہ تشبیہ کا بیان کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہادت کو چابیوں سے تشبیہ دی ہے، چونکہ ان میں سے ہر ایک دخول جنت کا سبب ہے۔ پھر حروف تشبیہ کو حذف کر دیا اور مشبہ کے معنی کی زیادتی اور اس میں مبالغہ کے تحقق کے لیے اسے مقلب کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مثلا زمین دو چیزیں جو باہم ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہو، میں سے ایک کو ذکر کرنا دوسرے کے مستغنی کرتا ہے، اس لیے کہ شہادتین میں سے ایک شہادت دوسرے کے بغیر قابل اعتماد نہیں ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کا ساختہ ہوا، وفات کا وقت کیا ہوا؟ قریب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب پر غم اور رنج کا اس قدر غلبہ ہوا، حین توفی حزن علیہ حتی کاد بعدهم یوسوس، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد اصحاب پر غم اور رنج کا اس قدر غلبہ ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، بعض لوگوں کے بارے میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ اور وسوسہ کا شکار نہ ہو جائے، کہ کہیں شک و شبہ اور وسوسہ کا شکار نہ ہو جائے۔ قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ بَعْدُهُمْ فَبَيْنَ أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلِيَّ عمر وسلم، کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا، چنانچہ میں ایک مرتبہ اسی کرب و اضطراب کی حالت اور کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ مر علی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، وسلم، اور مجھے سلام کیا، فلم اشعر بھی، اور مجھے اس رنج حزن کی وجہ سے بالکل پتہ نہیں چلا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، کہ آپ کب میرے پاس سے گزرے اور کس وقت مجھے سلام
ہاں بالکل پتہ نہ چلا کہ آپ کب میرے پاس سے گزرے اور کس وقت مجھے سلام کہا۔ حضرت عمر نے میری عدم توجہ اور سلام کا نہ جواب دینے کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ فاستقى عمر الى ابی بکر، اور اس کی شکایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ثم اقبل حتى سلم علی جميعا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، پھر دونوں حضرات میرے پاس تشریف لائے، کہ میرے پاس تشریف لائے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ کیا پھر دونوں نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، وقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ما حملک علی ان لا ترد علی اخیک عمر سلامہ، کہ آپ نے اپنے بھائی عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوا۔ قلت، میں نے کہا مفعل تو نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوا۔ فقال عمر بالا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہوں اور مجھے سلام کیا ہو اور میں نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا ہو، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ فقال عمر بلا واللہ، عمر نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ لقد فعلت، قال قلت واللہ ما شعرت انك مررت ولا سلمت، میں نے سلام کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کی قسم مجھے قطعاً اس کا علم نہیں، تو میں نے کہا واللہ خدا کی قسم ما شعرت انك مررت، مجھے قطعاً اس کا علم نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے سلام کیا، بس آئے تھے وسلم اور آپ نے مجھے سلام کیا۔ قال ابو بکر صدق عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ قال شغلك عن ذلك امر فقلت اجل، ان کو آپ کے گزرنے اور سلام کرنے کا احساس نہیں ہوا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ اور معاملے نے تمہیں اس سے بے خبر کر دیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص وجہ نے تمہیں اس سے بے خبر کر دیا اور توجہ نہ ہوئی، کہ نہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا علم ہوا اور نہ ان کے سلام کے جواب کو دے سکے، اس کا علم ہو۔ میں نے کہا ہاں، کل تو میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ قال ما هو قلت توفى الله تعالى نبي صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی ہمارے لیے اندھناک اور صبر آزما تھی،
اور اب یہ کرب و اضطراب لاحق ہوا جاتا ہے، اب یہ کرب و اضطراب لاحق ہوتا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ لیکن ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ پوچھ سکے یہ نہ پوچھ سکے کہ اس معاملے میں یعنی عبادت میں وسوسہ کا پیدا ہونا، شیطان کا اذلال اور جہنم کی آگ سے نجات اور بچاؤ کیسے ہوگا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے ہوگا، یہ نہ پوچھ سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قد سالتہ عن ذلک، آپ غم نہ کریں، میں نے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، سالتہ عن ذلک، اس کے بارے میں نے پوچھ لیا ہے۔ وقمت الیہ وقلت له لأبی وانت امی انت حق بکا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بے اختیار فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فی الواقع آپ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال قرب کا خصوصی تعلق رکھنے اور علم حاصل کرنے کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس کے متعلق سوال کرنے کے لائق اور مناسب تھے، سوال کرنے کے لائق اور مناسب تھے۔ پھر قال ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما نجات هذا الامر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس معاملے میں نجات اور کامیابی کی کیا صورت ہوگی؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کے جواب میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمی فردها فهي له نجاة، رواہ احمد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس آدمی نے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ مجھ سے کلمہ توحید کو قبول کر لیا، اور جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس آدمی کے نجات اور فلاح کا ضامن ہوگا۔ اس حدیث سے احمد نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی ان کی موت پر، آقا نعمت کی انتقال پر، ملال کی بنا پر، موت پر، ان کی شخصیت کی دنیا سے پردہ پوشی پر، اور ان کے وجود کو نہ پا کر ان کے علم افادہ اور معارف سے باطنیہ کے افادہ کو نہ پا کر وسوسے میں پڑ گئے۔ اللہ، بائیں طور کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آپ علیہ السلام کی موت کے باعث یہ دین ختم ہو گیا اور شریعت منورہ کا نور بجھ گیا، اور نفوس کاملہ میں اس خیال کا اکٹھا ان کے لیے باعث ہلاکت بن گیا، اکٹھا ہونا باعث ہلاکت بن گیا، اس طرح کے وسوسے کا اکٹھا ہونا، یہاں تک کہ ان کا حال بدل گیا اور کلام میں اختلاط واقع ہو گیا، موہوش ہو کر رہ گئے۔ کچھ حضرات کے حالات کتاب کے آخر میں آئیں گے کہ بعض حضرات کو اس حادثہ نے ان بیٹھا دیا اور خاموش کر دیا، ان کو بالکل بیٹھانے کی طرف بیٹھا دیا اور خاموش کر دیا۔ ان میں سے بعد نے آپ علیہ السلام کی موت کا انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقامت عطا فرما کر ان کی فضیلت پر ظاہر فرما دی، ظاہر فرما دی۔ اور قولہ توفى اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ النجات هذا الامر، جس کے ذریعے ہم دوزخ سے نجات حاصل کر سکے، وہ اس دین کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جس راستہ پر عام لوگ چلتے ہیں کہ شیطانی دھوکہ، نیا کی محبت اور اس میں فنا ہو جانا، اس کی شہوتوں کی جانب میلان، گناہوں اور مصیبتوں کا ارتکاب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ہم اس بڑے معاملات سے نجات کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور بقسم تقوی کی بات بیدار نفس میں ہی مؤثر ہوتی ہے، اور اس بات کو صرف وہی سمجھ پاتے ہیں جو سیر اللہ کرنے والے اور اس کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے اس بات کو لازم پکڑ لیا تھا، اور وہی ان کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اور اس بات کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق، اسی کے بارے میں آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سے بار بار ان کلمہ کو دہرا رہے تھے، کلمہ طیبہ کو، اور وہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی، اس لیے کہ کلمہ ایسی ہدایت ہے جو ابتداءً یا انتہاءً عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، خصوصاً جبکہ وہ حسن رعایت کے ساتھ مقرون بھی ہو۔ تو گویا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نجات اس کلمہ میں ہے جو میں نے ابو طالب جیسے شخص پر پیش کیا، جو 70 سال سے زیادہ عرصہ حالت کفر میں رہا ہوا، کہ اگر وہ ایک بار اسے کلمہ کہہ لیتا تو وہ اس کی بیاہی و خلاصی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت بن جاتا، اس کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ تو اس مومن مسلمان کا کیا کہنا جس کے گوشت اور خون میں وہ کلمہ شامل ہے۔ لہذا اگر آپ علیہ السلام اپنے ارشاد میں صراحتاً اس کلمہ کو ذکر فرما دیتے تو عظمت اس انداز سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ مفہوم نہ ہو۔ اب دیکھیں پھر آگے، وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتی ہوئی سنا، یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا بر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی گھر چاہے مٹی کا ہو یا خیمہ کا ہو، باقی نہیں رہے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ داخل نہ کرے۔ پس جو لوگ اما یعز اللہ فجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ۔ پس جو لوگ اپنی رضا و رغبت سے بخوشی اسلام کو قبول کر لیں گے ان کو اللہ تعالی معزز و محترم بنا کر کلمہ اسلام کا مستحق قرار دے گا، اور جو لوگ اپنی رضا و رغبت اپنی خوشی سے اس کلمہ کو قبول نہ کرے ان کو اللہ تعالی ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ پھر وہ لوگ کلمہ اسلام کی اطاعت اور تسلیم پر مجبور ہوں گے، وہ اس طرح کہ وہ جزیہ ادا کر کے رہ سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہوگی۔ میں نے یہ سن کر کہا تو ہر طرف اللہ ہی کا دین ہوگا،
اس حدیث پاک کو احمد نے روایت کیا. یعنی حدیث پاک کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو ہر گھر میں اس حال میں داخل فرمائیں گے کہ عزت والے شخص کو عزت ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمہ کے بدولت عزت عطا فرمائیں گے. بائیں طور پہ اپنے بغیر گرفتار ہوئے اور لڑائی کے قبول کر لے گا، اور ذلیل کو اس کلمہ کے انکار کی وجہ سے اسے ذلیل کریں گے. لفظ ذلیل یہاں حربی اور ذمی دونوں کو شامل ہے. یہ کافر لوگوں میں حربی اور ذمی لوگ ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کلمہ کے انکار کی وجہ سے گرفتاری یا لڑائی کی ذلت سے دو چار فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس کلمہ کی تابعداری اختیار کرے گا. ناخوش ہو کر یا خوشی سے یہ جزیہ دے کر. اور حدیث اللہ تعالیٰ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ماخوذ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلها ولو كره المشركون. اس ارشاد میں آپ علیہ السلام نے عزت و ذلت کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ایسی قوم ہے جسے اللہ نے کلمہ کی قبولیت کی وجہ سے عزت بخشی، اور یہ قوم ایسی ہے، ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ نے کلمہ کی قبولیت کی وجہ سے عزت بخشی، اور ایک دوسری قوم جس نے کلمہ کی طرف التفات کیا اور نہ ہی اسے قبول کیا تو گویا انہوں نے کلمہ کو ذلیل کیا، پس انہیں ذلیل کر کے اس کا پورا پورا بدلہ دیا گیا. اور یہ بات معلوم ہے کہ حربی کا تلوار کے ڈر سے زبردستی اسلام درست ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی طرف اشارہ ہے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. حضرت مقداد ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ آپ نے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم موجودگی میں بلکہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ذکر نہیں فرمایا. یعنی جب معاملہ اس طرح ہے تو غلبہ بلغائے توعا وقرہا اللہ تعالیٰ کے دین کو ہوگا. اور یہ آخری زمانہ میں سطح زمین پر کفر کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، بلکہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ظاہراً و باطناً، خوشی و رغبت سے یا جبر اکراہ سے. اور جب ایسا ہوگا تو سارے کا سارا دن اللہ تعالیٰ کا ہوگا. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک جو پڑھایا گیا اس کو ذہن و فکر میں بسائیں. ان کے توضیح ہو یا ترجمہ میں سے کچھ لفظ سبقت لسانی سے ہو یا جانے انجانے میں ہو چھوٹ جائیں تو اس کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان کی حفاظتی کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.